بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل نادان قسط نمبر 2۔ زمل کافی دیر یوں ہی بیٹھی رہی موسیٰ کے انتظار میں، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس نے تھوڑا سا گھونگھٹ اٹھا کر اپنے پاس سے فون نکال کر ٹائم دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹوں سے ایسے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور فون واپس پرس میں رکھ دیا۔ دروازہ کھٹکایا تو اس نے جلدی سے گھونگھٹ نیچے گرا دیا۔ دروازہ کھلا اور ملازمہ اس کا بیگ لیے اندر داخل ہوئی، اور ساتھ ہدا بھی تھی۔ بیگ یہاں رکھ دیں اور آپ جائیں۔ ہدا نے زمل کا بیگ کمرے میں رکھوایا اور خود زمل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بھابی، آپ چینج کر لیں۔ زمل اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی گھر پہنچتے ہی پھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ آپ پتہ نہیں وہ کب آئیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ چینج کر لیں اور آرام سے سو جائیں، کیونکہ انتظار کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ہی گئے، گھر آئیں گے۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ سوری، باتوں باتوں سے میں نے پوچھنا ہی بھول گئی۔ میں نہیں۔ زمل نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ چینج کر لیں، میں چلتی ہوں۔ ہدا کمرے سے باہر نکلی تو زمل نے گھونگھٹ پھر سے اٹھا دیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ ڈریسنگ کے پاس آ رکی۔ دوپٹے کے پنز اتار کر دوپٹہ الگ کیا اور جیولری اتارنے لگی۔ اس کے بعد جوڑے کے پنز اتار بال آزاد کیے اور بیگ کی طرف بڑھی۔ ڈریس نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی اور عشاء کی نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، مجھے اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کی ہمت عطا دے۔ اس کے دل کے ہزاروں ارمان بھی آج ٹوٹ چکے تھے۔ پسند کی شادی جب ایسے ٹوٹ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے دنیا ہی الٹ گئی ہو۔ محبت کے بچھڑ جانے کا غم کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا، اور اس کا درد وہی جانتے ہیں جو اس درد سے گزرتے ہیں۔ اس کی اور کاشف کی کہانی کسی ہیر رانجھے سے کم نہیں تھی۔ محبت جب روح میں پرواز کرنے لگے تو موت تک ساتھ رہتی ہے۔ کاشف کی غلطی بس اتنا تھی کہ وہ زمل کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتا، اسے زمل سے نکاح کرنا ہے، محبت کرتا ہے اور اس سے مر جائے گا وہ اس کے بغیر، مگر اس کی آواز رشتوں کے تقدس تلے کہیں دب کر رہ گئی۔ رشتوں کا تقدس نبھاتے نبھاتے ہماری ہزاروں خواہشات مر جاتی ہیں۔ خود کو مارنا پڑتا ہے رشتوں کو نبھانے کے لیے، مگر یہ رشتے پھر بھی ہم سے خوش نہیں رہتے۔ مطلب خود غرضیاں ان رشتوں کو کبھی احساس کی سیڑھی نہیں چڑھنے دیتی۔ کاشف 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، بوڑھی ماں کا واحد سہارا اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ بہت محنت سماجت کے بعد اس کی اماں اس رشتے کے لیے راضی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرانا چاہتی تھی۔ وہ شروع ہی سے اس رشتے سے ناخوش تھی، بس بیٹے کی خاطر چپ چاپ تھی۔ زمل کے بھائی نے ان کا کام آسان کر دیا۔ یہاں سے بارات جیسے ہی واپس گھر پہنچی تو انہوں نے کاشف کا نکاح اپنی بانجی عائشہ سے کرا دیا، اور کاشف نے چپ چاپ وہ نکاح قبول کر لیا۔ نکاح ہوتے ہی کاشف چینج کر کے گھر سے باہر چلا گیا، کہیں دور جہاں دوسرے انسان کوئی نہ ہو، جہاں اس کے آنسو کوئی نہ دیکھ سکے، اس کی محبت کی میت پر آنسو۔ زمل کے بچھڑ جانے کا غم وہ چیختا چاہتا تھا، رونا چاہتا تھا، اور اسے ضرورت تھی اس وقت تنہائیوں کی۔ وہ گھر سے دور ایک پارک کے بینچ پر گھنے اندھیرے میں بیٹھا محبت کی میت پر آنسو بہا رہا تھا۔
اور دوسری طرف زمل تھی جو رب کے آگے ہاتھ پھیلائے صبر کی بھیک مانگ رہی تھی۔ دونوں ہی محبت کی میت پر آنسو بہا رہے تھے مگر صبر نہیں مل رہا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ منزل کے اتنا قریب آ کر راستے جدا ہو جائیں گے، تو زمل آنسو بہاتی ہوئی جائے نماز سمیٹ کر بیڈ پر آ بیٹھی اور اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو غور سے دیکھنے لگی۔ مہندی میں چھپے ہاتھ پر لکھا کاشف کا نام دیکھنے لگی۔ آنسو بہا بہا کر اس کے ہاتھ پر گرتے رہے۔ ہاتھ پر نام کسی اور کا اور قسمت کسی اور سے جا ملی۔ کاشف ہاتھ پر اپنے نام لکھنے سے لوگ اپنے ہو جاتے ہیں تو کبھی کوئی بچھڑتا ہی نہیں۔ نادان دل چاہ رہا ہے کہ اپنا دل کھینچ کر باہر نکال دوں۔ جس دل پر تمہارا نام لکھا ہے جی چاہتا ہے اپنی ہتھیلی جلا دوں جس پر تمہارا نام لکھا ہے۔ جی چاہتا ہے آنکھوں کو مٹا دوں جس نے تمہارے خواب سجائے۔ کیسے کیسے کوئی دوا ہو ایسی تجھے دل سے بھلا دوں۔ چھوڑ گیا ہاتھ جس راہ میں جی چاہے، اس راہ کو جلا دوں تنہائی بن گئی۔ مقدر جی چاہے اس تنہائی کو جلا دوں، کوئی دوا ہو ایسی تجھے دل سے بھلا دوں۔ کاش تمہارا ساتھ دیتے کاشف، کاش زمل پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ زمل کہ میں کتنا مجبور تھا۔ کاشف چلا رہا تھا مگر یہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی محبت زمل اب کسی اور کی ہو چکی تھی اور وہ خود کو کسی اور کے نام کر چکا تھا۔ لیکن بس دنیا کے لیے دل تو دونوں کے اس بات سے انکاری تھے۔ اتنا آسان نہیں تھا کسی کو بھلا دینا یا خود کو کسی کے نام کر دینا۔ بس کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے روحوں کا یکجان ہونا۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کب سدھرے گا۔ خان صاحب آپ اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ اسے سنبھالنے والی اس کی بیوی آ گئی ہے۔ اب مس کان ان کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے بولی، اگر آج سمر یہاں ہوتا تو مجھے موسیٰ سے مدد نہ مانگنی پڑتی۔ سمر بہت ذمہ دار ہے اور سمجھدار بھی، مگر موسیٰ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے زمل کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کر دی ہے۔ وہ بہت اچھی بچی ہے، بہت سلجھی ہوئی، مگر موسیٰ اس کے مقابلے میں بہت ہی غیر ذمہ دار اور بگڑا ہوا لڑکا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کیسے سمجھاؤں اسے زمل۔ اب اس کی ذمہ داری ہے، آپ فکر مت کریں خان صاحب، صبح سمجھاتی ہوں اسے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا۔ وہ شوہر کو تسلیاں دے رہی تھی مگر دل ہی دل میں موسیٰ کی بربادی پر خوش بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جیسی مڈل کلاس کی لڑکی کو کبھی نہیں اپنائے گا، مگر اپنے باپ کی وجہ سے اسے زمل کو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سمر وہاں نہیں تھا، ورنہ آج وہ اپنے بیٹے کی بربادی پر آنسو بہا رہی ہوتی۔ زمل کو اپنی گردن پر دباؤ سا محسوس ہوا تو چلانے لگی، مگر اگلے ہی پل اس کی چیخ روک دی گئی اور اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کمرے کی لائٹ آن ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ موسیٰ شالٹ لیس زمل کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، اس کا ایک ہاتھ زمل کے ہونٹوں پر تھا اور دوسرے ہاتھ میں لائٹ کا ریموٹ تھا۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔